جمعے کے دن والدین کی قبر پر جانا، کیا جمعہ کے دن والدین میں سے کسی کی قبر کی زیارت کی کوئی خاص فضیلت ہے؟ ارسلان صاحب راولپنڈی سے۔ نہیں جناب، لوگ آج کل جمعے کے دن یا عید کے دن قبرستان جا رہے ہوتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کسی بھی دن جب چاہیں آپ قبرستان چلے جائیں، اپنے والدین یا بزرگوں کی قبر پہ بھی جا سکتے ہیں، ان کے لیے دعا کریں وہاں جا کے، اور قبرستان جانا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے زورھا فانھا تذکر الآخرہ، قبرستان کی زیارت کیا کرو، اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ لیکن اس کے لیے دن متعین نہیں ہے۔ جمعے کو اس نیت سے جانا کہ اس دن ثواب زیادہ ملے گا تو یہ پھر بدعت ہے۔ والد کی وفات کے بعد روزانہ قبرستان جانا، میرے والد کو کے انتقال کو 8 مہینے ہو گئے ہیں، میں روزانہ قبرستان جاتا ہوں، وہاں جا کر سورہ یاسین وغیرہ پڑھتا ہوں، تو کیا روزانہ وہاں جانا بدعت ہے؟ بہت سے لوگ اس سے روکتے بھی ہیں۔ یونس صاحب انڈیا سے، دیکھیں سورہ یاسین پڑھنے کے لیے جانا تو بدعت ہے۔ سورہ یاسین تو کہیں سے بھی پڑھی جا سکتی ہے، یہاں بھی پڑھی جا سکتی ہے، وہاں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ آپ اگر صرف زیارت کے لیے جاتے ہیں تو 2 زیارتیں ہو سکتی ہیں، تو قبرستان کی زیارت کے لیے جانا، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، فرمایا زورھا فانھا تذکر الآخرہ، قبرستان کی زیارت کیا کرو، اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ تو جتنی زیادہ زیارت کریں آپ، روزانہ جائیں، روزانہ آخرت قبر کو یاد کرنے کے لیے تو روز جانا بھی فضیلت ہے، اس میں کوئی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں، کیونکہ جب نبی نے حکم دے دیا تو ہر آدمی اپنی استطاعت کے بقدر جا سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے اسپیشل والد کی قبر کے لیے جانا، تو اس کا بھی حدیث سے ہمیں ثبوت ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اجازت مانگی کہ اپنی والدہ کی قبر کی آپ کو اجازت دی جائے، ان کی زیارت کی، تو اللہ نے اجازت دے دی۔ تو والدہ سے محبت تھی، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے گئے۔ تو انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے، ظاہر ہے اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے، تو والد سے اگر آپ کو محبت ہے تو ان کی قبر کی زیارت کا دل چاہتا ہے انسان کا، میں جا کے اپنے والد کی قبر کی زیارت کروں۔ لیکن اسپیشل دعا مانگنا کے لیے جانا یا تلاوت کے لیے جانا، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دعا ہر جگہ سے قبول ہوتی ہے، ایصال ثواب ہر جگہ سے ہوتا ہے، تو اس نیت سے آپ نہ جائیں۔ ہاں، جانے کے بعد آپ وہاں دعا کریں یا کچھ تلاوت کر لیں تو وہ جائز ہے۔ ایک ہے گئے اور آپ کو خیال آیا کہ خاموش بیٹھنے سے بہتر ہے کہ میں اپنے والد کے لیے دعا کروں، تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ وہیں جا کے تلاوت کروں گا تو زیادہ فائدہ ہوگا، وہیں جا کے دعا مانگوں گا تو ٹھیک ہے، وہاں جا کے دعا مانگنے میں ذرا استحضار زیادہ ہوتا ہے، اس لحاظ سے تو بہرحال فائدے کی چیز ہے، لیکن ایسی چیزیں آہستہ آہستہ بدعت بن جاتی ہیں۔ تو اس لیے آپ روزانہ والد صاحب کی قبر کی زیارت کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس زیارت کی بیس والد صاحب سے محبت ہونی چاہیے۔ پھر وہاں جا کے فضول بیٹھنے کے بجائے آپ سورہ یاسین پڑھ لیں یا دعا مانگ لیں والد صاحب کے لیے، تو یہ بھی ایک ثواب کا عمل ہے، اس کے بھی ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن یہ کانسیپٹ کہ یہاں سے ثواب پہنچاؤں گا تو کم پہنچے گا، وہاں جا کے یاسین پڑھوں گا تو زیادہ ثواب ملے گا، یہ تصور 100% غلط ہے۔ قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، کیا قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں؟ ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ البتہ جہاں یہ خطرہ ہو، شرک کا وہم ہو، جیسے کوئی مزار ہے یا ایسا قبرستان ہے جہاں لوگ مردوں سے دعائیں مانگتے ہیں، وہاں آپ بھی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو گے تو یہ وہم ہو سکتا ہے کہ آپ بھی قبر سے مانگ رہے ہو، تو ایسی وہم والی جگہوں پہ بہتر یہی ہے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا نہ مانگی جائے، تاکہ شرک کا دروازہ نہ کھلے اور لوگ آپ کے بارے میں بدگمان نہ ہو۔ لیکن جہاں ایسا نہیں ہے، جیسے سعودی عرب میں تو اس کا تصور نہیں ہے کوئی قبر سے مانگ رہا ہو، تو وہاں اللہ کا فضل ہے کہ یہ قبر پرستی نہیں ہے وہاں، جیسے ہمارے انڈیا پاکستان میں جو بدعتیوں نے شروع کی ہوئی ہے، سعودی عرب میں تصور نہیں ہے۔ اب وہاں اگر کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہے تو کوئی وہم بھی نہیں کر سکتا کہ قبر سے مانگ رہا ہے، لیکن بہرحال ذرا سا بھی وہم کا اندیشہ ہو کہ قبر سے تو نہیں مانگ رہا تو پھر ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ میرا معمول یہ ہے کہ میں جب قبر پہ دعا مانگتا ہوں تو ہاتھ جب اٹھاتا ہوں تو رخ قبلے کی طرف کر لیتا ہوں، اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ وہم ہی ختم ہو جاتا ہے، تو آپ کا رخ قبر کی طرف ہو اور پھر قبلے کی طرف ہو، تو صاحب قبر کے لیے آپ دعا مانگ لیں تو یہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ جنازے کے سامنے قرآن پڑھنے کی حقیقت، جنازے کے سامنے جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں یا سورہ یاسین پڑھتے ہیں، کیا یہ عمل حدیث سے ثابت ہے یا بدعت ہے؟ عبدالصمد صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے۔ جنازے کے سامنے اسپیشل جنازے کی وجہ سے قرآن پڑھنا یا سورہ یاسین پڑھنا، میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، تو اور جب تک جنازے کو نہلایا نہ گیا ہو تو اس کے سامنے تلاوت کرنے کو فقہاء نے غلط لکھا ہے، ناجائز لکھا ہے، تو جب تک جنازے کو نہلایا نہ جائے تو پھر نہلانے کے بعد آپ اس کے سامنے قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوئی سنت عمل نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب جنازے کو نہلا کے لایا جاتا ہے، گھر میں رکھا جاتا ہے، تو جب تک یعنی نماز جنازہ کے لیے لوگ جمع نہیں ہوتے، میت کو گھر میں رکھا جاتا ہے،
تو اس دوران علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ورنہ اگر تلاوت نہیں کریں گے تو ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنا شروع کر دیں گے لوگ, غیبتیں بھی شروع کر دیتے ہیں. اب جنازہ رکھا ہوا ہے تو بہتر ہے نا کہ اللہ کو یاد کیا جائے, اللہ کا ذکر کیا جائے, آخرت کی یاد کو تازہ کیا جائے. تو علماء اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھ لو یا سورہ اخلاص پڑھ لو, سورہ یاسین پڑھ لو, کوئی بھی سورت پڑھ لو, تاکہ آپ فضول چیزوں میں اپنا ٹائم برباد نہ کریں. اس وجہ سے کہا جاتا ہے. اور اس میں پھر جنازے کے میت کے اصالہ ثواب کی نیت بھی کی جا سکتی ہے, کیونکہ اس میں بہرحال فقہا کا اختلاف ہے کہ میت کے لیے قرآن پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے. اور صدقے کے بارے میں تو ہمیں حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیہ نے پوچھا فاتصدق عنہا, میری ماں کا انتقال ہو گیا, میں صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو جمہور علماء نے اس سے استدلال کیا کہ جب صدقہ بھی ایک نیکی ہے تو وہ نیکی پہنچائی جا سکتی ہے میت کو, تو اس میں ایک علامت بیان کی ہے کہ کوئی بھی نیک عمل پہنچایا جا سکتا ہے. تو قرآن کی تلاوت بھی نیک عمل ہے. بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں, صدقہ تو جائز ہے کیونکہ حدیث میں صدقے کا ذکر ہے, تلاوت کا ذکر نہیں ہے, لہذا تلاوت جائز نہیں. تو اختلاف رائے ہے اس میں. بر صغیر میں چونکہ فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے, اور میری رائے میں فقہ حنفی کی دلیل بہت مضبوط ہے, کیونکہ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اصول یہ رہا ہے کہ جزئیات جزئیے کے ضمن میں کلیات سکھائے جاتے ہیں. جیسے قرآن میں آتا ہے نا لا تقل لهما اف, ماں باپ کو اف مت کرو, تو یہ ایک مثال ہے, مطلب یہ کہ تکلیف نہ دو. تو اسی طرح جو حدیث میں آتا ہے صدقہ کر سکتے ہو میت کے لیے, تو ایک مثال ہے, مطلب یہ کہ کوئی بھی نیکی کی جا سکتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ حنفیہ کا جو قول ہے نا اس میں ذرا وسعت زیادہ ہے, اللہ کی رحمت کو آپ پھیلا دیتے ہیں کہ بھئی اگر میت کے لیے تلاوت بھی جائز ہونے کا ہم فتویٰ دیں گے تو اس سے اس بہانے لوگ تلاوت کریں گے, ثواب حاصل کریں گے, اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس میت کو ثواب پہنچائے گا. تو اچھا ہے نا, اللہ کی رحمت سے اچھی امیدیں لگائیں. تو ویسے بھی شریعت کا مزاج ہے کہ جس چیز میں رحمت والا عنصر غالب ہو اس قول پہ آپ کو فتویٰ دینا چاہیے. یہ ہماری رائے ہے. اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا ہے تو وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے. تو اس لیے جنازے کے پاس قرآن پڑھنا الگ سے کوئی اس کی فضیلت ہمارے علم میں نہیں ہے حدیث میں, لیکن کہا اس لیے جاتا ہے کہ وہاں بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ آپ قرآن پڑھ لیں. البتہ قرآن خوانی میت کے لیے یہ جائز نہیں, کیونکہ قرآن خوانی کہتے ہیں کہ لوگوں کو قرآن پڑھنے کے لیے جمع کرنا. تو قرآن پڑھنے کے لیے جو جمع ہے نا, تو اجتماعی عمل کے لیے ثبوت ضروری ہے. یہ خوب ذہن میں رکھیں. جیسے آپ اپنے طور پر 2 نفل کبھی بھی پڑھ لیں جائز ہے, لیکن اگر آپ لاؤڈ سپیکر میں اعلان کرتے ہو یا کارڈ چھپواتے ہو یا منادی کراتے ہو آؤ میں اشراق کے 2 نوافل پڑھ رہا ہوں, تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مسجد میں آ جائیں, اب یہ اجتماعی عمل بن گیا, یہ بدعت ہو جائے گا. تو اجتماع کے لیے آپ کو دلیل کی ضرورت ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اجتماعی قرآن خوانی یہ بدعت عمل ہے, کیونکہ یہ ایصال ثواب کے لیے آپ ایک عبادت کر رہے ہیں, اور اجتماعی سطح پہ تو ہمیں نہیں ملتا صحابہ کرام میں کہیں کسی نے کبھی اجتماع کیا ہو. حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا, کہیں نہیں ملتا کہ حضرت عمر نے تمبو لگایا ہو اور سب لوگوں کو جمع کر کے ان کی قرآن خوانی کی ہو. حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو کہیں نہیں ملتا کہ حضرت عثمان نے ان کے لیے قرآن خوانی کی ہو. یہ ثابت نہیں ہے, اور اس پر علماء کے فتاوی بھی موجود ہیں. البتہ برکت کے لیے قرآن خوانی ایک الگ چیز ہے. برکت کے لیے یعنی مکان دکان کی برکت میں جو قرآن خوانی ہے وہ عبادت نہیں ہے, وہ از قبیل رقیہ ہے, رقیہ دم, تو اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بہرحال بعض علماء اس کو بھی بدعت اس لیے کہتے ہیں, بدعت تو نہیں یعنی بدعت کی تائید کا ذریعہ بنتی ہے. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اس زمانے میں برکت کے لیے بھی قرآن خوانی نہیں کرنی چاہیے, بلکہ برکت کے لیے گھر کے اپنے لوگ مل کے قرآن پڑھ لیں یا نماز پڑھ لیں یا دعا مانگ لیں. لیکن بہرحال اگر کوئی برکت کے لیے قرآن خوانی کرواتا بھی ہے تو اس کی بہرحال گنجائش موجود ہے. احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو ترک کیا جائے, کیونکہ لوگ ایصال ثواب اور برکت والی قرآن خوانی میں فرق محسوس نہیں کرتے, تو وہ دونوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں. اس سے پھر بدعت کی تائید ہوتی ہے. یخشونا, ڈرو سے. سوال پیدا ہوتا ہے جو پالنے والا ہوتا ہے وہ کوئی ڈرنے کی چیز تھوڑی ہوتا ہے. ارے بھائی جو آپ کا ماں باپ پالتے ہیں تو ماں باپ سے ڈرا جاتا ہے یا محبت کی جاتی ہے؟ ابا کہتے ہیں مجھے ڈرو بس. کہیں گے ابا کیوں, آپ کے چنگیز خان کی اولاد ہو جو آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ مجھ سے ڈرو؟ امی کہہ رہی ہے بیٹا مجھ سے ڈرو. کیوں امی, آپ کے سر پہ سینگ لگے ہوئے ہیں بھائی, کیوں ڈروں؟ تو اب یہی سوال ہم اللہ سے کرتے ہیں یا علماء سے کرتے ہیں جو قرآن زیادہ جانتے ہیں کہ بھئی اللہ سے کیوں ڈریں. تو علماء نے لکھا ہے یہ مجاز بحرف مضاف ہے. تھوڑی گاڑی اصطلاح ہے, اس کو میں آسان کر کے سمجھاتا ہوں پھر بیان ختم کرتا ہوں. مجاز بحرف مضاف کہتے ہیں کہ ہم کلام میں بہت سے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جن میں ان شارٹ ہم بات کرتے ہیں. ایک لفظ کیا ہوتا ہے موضوع, جیسے میں نے بھی کہا نا کہ آپ گاڑی کوئی غلط پارک کرے تو ہوا نکال دیں, ان کی ہوا نکال دیں, تو ان کی کا مطلب کیا, ان کی گاڑی کی. تو ان شارٹ کیا کہہ دیا, ان کی, حالانکہ ان کی ہوا نکلی تو ان کا وضو ٹوٹ جائے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ گاڑی پنچر ہو گئی ہے, ہم کہتے ہیں نا بھئی گاڑی کیا ہو گئی ہے, پنچر, حالانکہ گاڑی کا ٹائر پنچر. کہتے ہیں یار میں 3 پلیٹیں کھا گیا آج تو بریانی کی,
ارے تو بریانی کی پلیٹیں کیوں کھا گیا؟ جو کھانے کی چیز تھی وہ تو نے کھائی نہیں، پلیٹیں کھا گیا، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ بھائی پلیٹیں کا مطلب کیا ہے کہ پلیٹوں میں جو بریانی، لیکن اتنی تفصیل میں کہ پلیٹوں کے اندر جو بریانی تھی وہ میں کھا گیا، یہ انسان کے پاگل ہونے کی علامت۔ کہ بھائی سامنے سب سمجھدار ہیں، ان کو پتا ہے کہ پلیٹ نہیں کھائی جاتی، پلیٹ تو ایک پیمانہ ہے یہ بتانے کے لیے کہ اتنی کھائی ہے، تو وہ پلیٹ کا نام لے لیتا ہے، بھائی پلیٹ کھا گیا، یعنی اتنی بریانی جتنی ایک پلیٹ میں آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح یاد رکھو، قرآن میں جہاں بھی آتا ہے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرتے ہیں تو مراد اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے اور اللہ کے عذاب سے ڈرنا، کیونکہ ایسا محبوب اور ایسا پالنے والا جس کے اتنے احسانات ہوں، اصل تو یہی ہے کہ اس سے محبت کرو، لیکن ایسے کی نافرمانی پھر چھوٹا جرم نہیں ہے، یہ محبت کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ تو چونکہ جس کو محبت بہت ہو، جس کے احسانات زیادہ ہوں، اس کی نافرمانی کرنا پھر جرم بھی زیادہ ہے۔ آپ کسی پڑوسی کی نافرمانی کریں اتنا جرم نہیں ہے، ابا کی نافرمانی کریں گے تو جرم کی نوعیت بڑھ جائے گی، وہی نافرمانی۔ تبھی تو یہ غیر مسلم کہتے ہیں جرم کر لیا تو جہنم کی آگ کیوں ہے؟ بھائی قتل کر لیا تو قیامت میں قرآن میں کیا آتا ہے؟ جہنم کی آگ میں صدیوں تک جلتا رہے گا قاتل۔ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی قتل کر لیا تو ایک جرم کیا تو اس کا سزا کیا ہونی چاہیے؟ اس کو بھی قتل کر دو تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قیامت میں زندگی دے، قتل کر دے، یا کوئی ایسی سزا دے ختم کر دے، اتنا عرصہ کیوں جلے گا؟ بات یہ ہے کہ جس کی نافرمانی کی جاتی ہے نا، جس کی، اس سے جرم کی سنگینیت بڑھتی بھی ہے اور کم بھی ہوتی ہے۔ دیکھو آپ کے پڑوس میں کوئی صاحب رہتے ہیں، آپ چلتے ہوئے جا رہے تھے، انہوں نے کہا یار بیٹا ذرا کولر سے پانی نکال کے دینا، آپ نے کہا انکل مجھے دیر ہو رہی ہے میں جا رہا ہوں، چلے گئے آپ۔ یہ بھی غلطی ہے، اخلاقیات کے خلاف ہے۔ لوگ کہیں گے یار بڑا برا آدمی ہے، اچھا نہیں کیا، لیکن وہی آپ کے والد محترم ہے، کہہ رہے بیٹا میں پیاسا ہوں، پہلے مجھے پانی پلا دو، پھر انڈے لینے چلے جانا، دہی لینے چلے۔ ہم تو وہی جو سارے دن میں کرتا ہوں وہ مثالیں بھی وہی آ رہی ہوتی ہیں، پھر آپ چلے جانا انڈے لینے کے لیے۔ تو اب آپ کہیں گے مرغیاں پالی ہوئی تو انڈے لینے کیوں جا رہے ہو؟ وہ مرغیاں ذبح کر دی میں نے، کیونکہ میں نے مرغے کو تھوڑا سا گوشت کھلا دیا تھا، مجھے تجربہ نہیں تھا تو وہ مجھے ہی کھانا شروع کر دیا اس نے، تو میں نے پھر کیا کیا، مجبوراً مرغا ذبح کرنا پڑا۔ جب مرغا ذبح کیا تو بیوہ مرغیاں مجھے اچھی، میں نے کہا ان کو بھی ذبح کر دو، کیونکہ میں جب سفر میں جا رہا تھا تو پیچھے رکھوالی کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا، تو کیونکہ وہ تو کچی جگہ پہ پالی ہوئی ہے نا، تو میں نے کہا، اور ہاں اصل جو وجہ یہ تھی نا، روزانہ مرغی ایک بلی آگے ایک مرغی کھا رہی تھی، روز کے حساب سے اس کا باربیکیو کا انتظام ہوا تھا۔ اب میں بلی سے بیزار آ گیا، تو پھر میں نے کہا کہ یار یہی کھا رہی ہے تو بہتر نہیں ہے کہ ہم ہی کھا لیں، تو پالوں گا دوبارہ انشاءاللہ، لیکن پہلے بلی کا انتظام ہو جائے کہ بلی کو کیا کریں ہم۔ تو پھر وہی بات، کہاں کیا بات ہو رہی بھائی، جو بات چل رہا تھا وہ جلدی سے سمیٹنا ہے بات کو۔ ہاں دیکھو ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہے، اس نے کہا بیٹا ذرا پانی پلا دو آپ نے کہا انکل مجھے دیر ہو رہی ہے، چلے گئے۔ لوگ کہیں گے یار بوڑھا آدمی خدمت کر لیتا، لیکن وہی بوڑھا آپ کا باپ ہو، آپ کے والد ہوں، وہ کہہ رہے ہیں بیٹا پانی پلاؤ، آپ کہہ رہے ہیں مجھے دیر ہو رہی ہے۔ جرم کیا ہے؟ پہلے بھی پانی پلانے سے انکار کیا، اب بھی پانی پلانے سے انکار کیا، لیکن دونوں کی نوعیت میں فرق ہے، دونوں کی سزا میں بھی فرق ہے۔ حکومت کی بغاوت اور ہوتی ہے، اور ویسے اگر آپ کسی تھانے کے خلاف کھڑے ہو جاؤ گے اس کی سزا اور ہوتی ہے، ابا ماں کی مخالفت کرو گے اس کی سزا اور ہے، اور ویسے ہی محلے میں کوئی خاتون ہے، بوڑھی خاتون، انہوں نے کوئی کام لگایا آپ نے نہیں کیا، اس کی سزا اور ہے، حالانکہ جرم بالکل ایک جیسے۔ تو یاد رکھو اللہ کے احسانات بہت زیادہ ہیں۔ اگر کوئی کسی قاتل کسی شخص کو قتل کرتا ہے تو اس کی دو الگ الگ نوعیتیں ہیں، ایک تو آپ نے اس کے ساتھ ظلم کیا، اس کی سزا تو یہی ہے کہ آپ کو بھی گردن اڑا دی جائے، ایک ہے کہ آپ نے کس کے حکم کو توڑا ہے، اللہ نے قتل سے منع کیا، لا تقتلوا انفسکم، ایک دوسرے کو قتل مت کرو، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آپ اتنی اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے تھے مگر پھر بھی اللہ کی مخلوق کو ناحق مارا، تو اللہ کہتے ہیں اس کی سزا تو دنیا میں گورنمنٹ دے دے گی، تمہیں پھانسی پہ لٹکا دے گی، اصل سزا کون دے گا؟ میں، جو میری نافرمانی کی، اس کی سزا آگ ہے، کیونکہ وہ جرم بہت بڑا ہے۔ خدا کو ناراض کیا، جس نے پیدا کیا، جس نے پالا پوسا بڑھایا، اس کو ناراض کیا تو سزا بھی بہت بڑی۔ لیکن چونکہ اللہ مہربان بھی ہے، رحمان بھی ہے، لہذا اس نے مرنے سے پہلے توبہ کا آپشن بولو بھائی رکھ دیا، یہ اس کی رحمت ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسا رحمان ہے کہ آگ میں ڈال دے گا، بھائی وہ انتقام بھی لیتا ہے، جرم کی سزا بھی دیتا ہے۔ رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو توبہ کر لیں، کیونکہ دنیا میں آپ کسی کی نافرمانی کریں گے تو توبہ کا آپشن دنیا کے قانون میں نہیں ہوتا۔ آپ نے سگنل توڑا، آگے گئے، پولیس والا روکا، آپ کہتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وہ چھوڑ دے گا آپ کو، جبکہ اللہ نے کیا رکھا ہے؟ موت سے پہلے 100 دفعہ بھی جرم ہو 100 دفعہ توبہ کا آپشن رکھا ہوا، یہ اس کی رحمت ہے۔ تو نوعیت بڑھ جاتی ہے جرم کی،
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے ڈرا جائے. فرمایا لہم مغفرۃ، تو ان لوگوں کے جیسے پہلے طبقے کے لیے جہنم کی آگ ہے، اس دوسرے طبقے کے لیے مغفرت ہے. مغفرت کیا مطلب؟ اگر پھر بھی کوئی کوتاہی ان سے کبھی ہو جائے گی تو اللہ کیا کر دے گا؟ چھوٹے موٹے گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ بڑے گناہوں سے یہ بچ رہے ہیں اللہ کے خوف سے. لہم مغفرۃ واجر کبیر، اور بہت بڑا اجر بھی. یعنی چونکہ کچھ نہ کچھ کوتاہیاں تو ہر ایک سے ہوتی ہیں، چھوٹی موٹی کوتاہیاں چھوٹی موٹی معاف کر دے گا، اور بڑی کوتاہیوں سے چونکہ تم بچ رہے ہو. اس لیے قرآن میں آتا ہے نا کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر کبیرہ گناہوں سے بچو گے نکفر عنکم سیئاتکم، چھوٹی موٹی خطائیں معاف کر دیں. آج چھوٹی موٹی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بڑی بڑیوں کو ہے بھائی. دیکھو آج کل کتنا لوگ خیال کرتے ہیں بھئی آپ کو تکلیف تو نہیں ہوئی، سوری. حالانکہ وہ سوری نہ بھی کرتے کوئی اتنا مسئلہ نہیں تھا، مگر بہن کی وراثت کھائی ہوئی ہے، وہ دینے کے لیے اس کو کتنی سخت تکلیف ہو رہی ہے. ابے بھائی تو وہاں سوری نہ کرتا کوئی اتنا بڑا مسئلہ. ایک صاحب مجھے انگریز کی فضیلت بتا رہے تھے کہ اتنے اچھے اخلاق، ایٹیٹیوڈ اتنا اچھا، جب بھی کوئی بات ہو تو سوری کرتے ہیں. میں نے کہا ابا کو اولڈ ہاؤس کیوں جمع کراتے ہیں بھائی؟ ابا سے سوری کرو، جن جن اباؤں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرایا ان کو گھر لے کر آؤ، بولو آپ نے جنا ہے ہمیں، آپ کی باڈی سے اللہ نے آپ کے جسم سے پیدا کیا، ڈی این اے سیم ہے، مجھے زندگی ملی آپ کی وجہ سے، یہ بزرگی کا رشتہ، اور ماں کو اولڈ ہاؤس سے نکال کے لاؤ. یہ اتنا بڑا بڑا کبیرہ چل رہے ہیں اور تھوڑی سی مدد سوری. یہ کیا ہے بھائی؟ کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ سوری کرنا بھی چھوڑ دیں. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو چھوٹی موٹی خطائیں معاف کر دوں گا. اور ہم بہنوں کی وراثتیں کھا رہے ہیں، عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے معاشرے میں. جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اگر عورت اسٹرانگ ہو تو وہ میاں کو دبا لیتی ہے، میاں اسٹرانگ ہو تو وہ عورت کو دبا لیتا ہے. بچے اگر چالاک ہو تو ابا کو زندگی میں ہی وراثت مانگنا شروع. ابھی ابا دنیا میں ہے، ابھی سب ان کا کہہ رہے ہیں ہمارا حق دو. تمہارا کہاں سے ہو گیا؟ مانگنا شروع. ابا کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ یار میری مجھ سے بھی ان کو تو چاہیے تھا. بولے ابا جو ہم نے کمایا ہے وہ بھی آپ ہم سے لے لیں، آپ کا ہے سب کچھ. حدیث میں آتا ہے تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے باپ کا مال کس کا ہے؟ تمہارا ہے. الٹا کر رہے ہیں ہم لوگ. ماں کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، ماں بلا رہی ہے اور بیٹی جواب نہیں دے رہی. کیسی لوریاں سنا سنا کے مائیں جو ہے نا راتوں کو اپنی جاگتی ہیں بچوں کو سلانے کے لیے، کیسی محبت دیتی ہے. یہی بچی ذرا سی بڑی ہوئی، سمجھدار ہوئی تو اب ماں کو ستانا شروع کر. تو بڑا ظلم ہو رہا ہے، ہر جگہ یہ ہو رہا ہے. کیا کیا بتائیں بھائی. وہ میں نے ایک بیان کیا تھا کہ وہ آج کل بہویں ساسوں کی خدمت نہیں کر رہی. اس پہ جو مجھے تمیز سے تمام بہوؤں کی طرف سے جو صلواتیں ملی ہیں نا، تو وہ میں نے وہ کئی ملین گیا ہے وہ کلپ. اور ایک ہی عورتوں کے ویسے خلاف ہے. میں نے کہا جس ساس کی میں حق بیان کر رہا ہوں وہ بھی تو کیا ہے؟ عورت ہی ہے نا بیچاری. اور یاد رکھو جب ایک ٹاپک پر بات کی جاتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دوسری طرف سے ظلم نہیں ہو رہا. وہ تو ایک ٹاپک تھا کہ بھئی ان کو چاہیے کہ وہ اخلاقاً کچھ خدمت کر لیا کریں. باقی ہمیں پتا ہے کہ ساسیں کیا کر رہی ہیں، وہ تو ٹاپک تو بات نہیں ہوئی نا. تو لوگ کہتے ہیں یک طرفہ بات. بھائی ہمیں بھی پتا ہے کہ بہت سی ساسیں اسرائیل کا کردار ادا کر رہی ہیں. ہم بھی اسی معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں، ہمیں بھی پتا ہے گھروں میں کیا ہو رہا ہے. ان کو کون اجازت دیتا ہے کہ آپ ظلم کرو بہو کے اوپر؟ تو نیگیٹو کمنٹس کرنے سے پہلے تھوڑی سی پوزیٹو سوچ رکھا کرو، اس کے بعد پھر کمنٹس کیا کریں کہ بھئی مفتی صاحب کا یہ مطلب ہو سکتا ہے، یہ مطلب ہو سکتا ہے، یہ مطلب ہو سکتا ہے، یہ مطلب 10 مطلب اگر اس کے صحیح نکل سکتے ہیں تو آپ ضرورت ہے اس کو منفی ہی پر لے کر جائیں. تو ہوتا ہے بڑی، ہمیں پتا ہے بیچاری وہ کم عمر بہویں آ جاتی ہیں گھروں میں، ساس اس کو پہلے دن سے ایسی توقعات اس سے لگانا چھپا. بیٹیاں باپ کے گھروں میں کتنی محبت اور عزت کے ساتھ پلتی ہیں، کیسے ناز و نعم. سسرال جاتے ہی ان کا قیمہ بننا، یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں ہو رہا ہے یہ، ٹھیک ہے نا. تو وہ تو ایک معاشرے کا المیہ ہے، ظلم ہوتا ہے اس کے اوپر، لیکن ادھر سے بھی ہوتا ہے، یک طرفہ نہیں ہے. بعض دفعہ یہاں سے ہوتا ہے، یہ تمیز سے بات ہی نہیں کرتی ہیں خاندان کے کسی بڑے سے، تو پھر ظاہر ہے تو دونوں طرف ہو رہا ہے. تو اللہ کا خوف ہوگا تو پھر انسان اپنا حق ادا بولو نا یار کرے گا. اس کو پتا ہے کہ بھائی ساس کو چاہیے اس کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھے. جیسی چاہتی ہے نا کہ میری بیٹی جس طرح سے رہے داماد کے ساتھ، تو اپنی بہو کو بھی اسی طرح رکھے کہ جیسا میں چاہتی ہوں کہ میری. ایک خاندان والے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم نے جو ہے نا اپنے ایسی، ان کے ماشاءاللہ فیملی بہت بڑی تھی، مجھے پتا تھا ان کے گھر میں کوئی بہو آئی تو اس کا سارے دیوروں کی خدمت کرتے کرتے اس کی حساب برابر ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ جوائنٹ فیملی میں یہ پس جائے گی. کیونکہ وہ
ان کے یہاں بہویں 60 تھیں، دیور زیادہ تھے نا، تو سب کی خدمت. تو میں نے ان سے کہا بھائی وہ میرے جاننے والے ہیں، تو آپ سیپریٹ گھر لے کے دیں گے تو پھر میں اس نکاح پہ ان کو ایگری کروں گا. اس فیملی میں میں نہیں کسی کو مشورہ دے سکتا کہ یہاں بھیجو. یا تو 6-7 بہویں اور ہوتی تو مل بانٹ کے سب کام کر لیتے نا. بھائی ایک بہو جائے گی اور دیور اتنے سارے ہیں، ان کی شادیاں ہوئی نہیں، تو سارا بوجھ کس پہ آئے گا؟ پورے گھر کا اس پہ آئے گا. میں نے کہا تو کس جائے گی؟ تو میں نے کہا آپ سیپریٹ. انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں، ادھر ہی ہو. اچھا، دوسری طرف کیا مسئلہ ہے کہ اپنی بہن کے لیے شرط لگائی ہوئی ہے کہ الگ گھر لے کے دے گا تو کریں گے، ورنہ، اور 40 سال عمر کر دی بہن کی. تو میں نے کہا واہ بھائی واہ، صحیح ہے نا. دوسروں کے لیے اصول کچھ اور اپنے لیے اصول. تو یہ اللہ کا خوف جب نہیں ہوتا، آخرت میں جواب دہی کا خوف نہیں ہوتا، تو پھر اس قسم کی چیزیں مارکیٹ میں کثرت سے پیدا ہوتی ہیں. تو اصل چیز ہے اللہ کا خوف. گورنمنٹ آپ کو سیدھا نہیں کر سکتی، ہر چیز میں ایک حد تک جا سکتی ہے. جب تک اللہ کا خوف نہیں ہوگا معاشرے میں سدھار، بولو بھائی، نہیں آ سکتا. اللہ کا خوف ہوتا ہے، بعض دفعہ انسان اپنا حق چھوڑ دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حق پر تھا، لیکن حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں میں، کہ معاشرے میں اصلاح کی خاطر اس نے اپنا حق کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا. میں اس کے لیے جنت میں گھر کی ضمانت لیتا ہوں. بسا اوقات اپنا حق چھوڑنا پڑتا ہے کہ یار میرا حق تو بنتا ہے، مگر گھر میں چونکہ فساد ہو رہا ہے تو ہم تھوڑے سے اپنے حق سے کیا ہو جاتے ہیں، سانس تھوڑی سی دستبردار ہو جائے. بھائی حق تو بنتا ہے اخلاقی طور پر، لیکن اب پھڈے ہو رہے ہیں تو چھوڑو یار، خود ہی اٹھ کے پانی پی لیا کرو. اور اس کو چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے وہ مجھ سے خدمت زیادہ لے، تھوڑی سی میں کر دوں خدمت تاکہ گھر میں کیا نہ ہو. ایک واقعہ سنا کے بیان کرتا ہوں. ہمارے ایک استاد سے جہاز میں سفر کر رہے تھے تو سیٹ پہ جھگڑا ہو گیا 2 آدمیوں کا. سعودیہ جا رہے تھے حج پہ، ایک عرب تھا اور ایک اور دوسرا کوئی کسی دوسرے ملک کا تھا. سیٹ پہ جھگڑا ہو گیا، وہ کہیں ان کے بورڈنگ کارڈ دینے میں کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، کیا ہو گیا ہوگا. وہ کہہ رہے میری سیٹ ہے، وہ کہہ رہے پھڈا لڑ رہے ہیں. اب جو اسٹیورڈ ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں، جو میل ایئر ہوسٹس ہوتا ہے نا، اسٹیورڈ، وہ جو اسٹیورڈ تھا وہ بیچارہ ریفری بن کے آیا، پھڈا ہی نہیں نمٹ کے دے رہا. جھگڑا ہو رہا ہے تو ہمارے استاذ تھے، وہ گئے، انہوں نے حدیث سنائی. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حق پر ہونے کے باوجود اپنے حق سے دستبردار ہو جائے جھگڑے سے بچنے کے لیے، اضمنت لہ بیتا فی وسط الجنہ، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اس کے لیے جنت کے بیچ میں گھر کی ضمانت لیتا ہوں. تو جو عرب تھا نا، وہ تو عربی بھی جانتا تھا، وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا. اس نے کہا صحیح ہے. عرب بس یہ دیکھتے ہیں حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں حدیثیں وافر مقدار میں مارکیٹ میں، بولو بھائی، تباہ کے چل رہی ہوتی ہیں. خطیب لوگ جو ہے نا، میں جب مولویوں کے دفاع کرتا ہوں نا، حسن نثار صاحب جو صحافی گزرے ہیں، تو میں نے ان کی مخالفت میں ایک بیان کیا کہ وہ علماء کے خام خام میں مولویوں کے خلاف بولتے رہتے ہیں. تو لوگوں نے کمنٹس نیچے کیے کہ مولویوں کی بھی حرکت دیکھو کیسی ہے. تو یاد رکھو، جب میں مولویوں کے دفاع میں بات کرتا ہوں، اس سے مراد سنجیدہ علماء ہیں، وہ والے نہیں ہیں جو ہر آدمی ممبر پہ اور مسجد کا امام بن کے وہ اس لائق نہیں ہوتا کہ اس کو فالو کریں. ایسے تو مارکیٹ میں فضول قسم کے مولوی مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں، ان کا دفاع نہیں ہم کر رہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. وہ تو آپ کو پتا ہے ابھی بہت سے اچھی چیزیں مارکیٹ میں آئی ہوئی، میں کیا نام لوں میں کسی کا، تو وہ بس چھوڑیں ابھی، ٹھیک ہے نا. دل چاہتا ہے بہت بولوں، لیکن وہ پھر کلپ آ جائے گا نا، مسئلہ خراب ہو جائے گا. تو عجیب مولانا لوگ آئے ہوئے ہیں، نہ بات کرنے کی تمیز ہے، نہ لوگوں کو کوئی خاص موضوع پر کوئی گائیڈ کر رہے ہیں، بس پھینک رہے ہیں بیٹھ کے. تو ہر طرح کے اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں. تو ہم جو اچھے سنجیدہ علماء ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب ہو گئے، اور ہمارے جو بڑے بڑے علماء ہیں، حضرت مفتی نظام الدین شامدی شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اس طرح کے جو مولانا یوسف جہانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، زیادہ تر تو بیچارے شہید ہی چل رہے ہیں آج کل، ٹھیک ہے نا. تو تھوڑے سے زندہ رہ گئے، ان کو دعا کرو اللہ ان کی زندگی میں برکت دے. اور دوسرا بہت سارے الحمدللہ مساجد کے ائمہ، اللہ کا شکر ہے، آپ جائیں ملیں ان سے، سنجیدہ ہیں، حق بیان کر رہے ہیں، لوگوں کو صحیح گائیڈ کر رہے ہیں. سب کے پیچھے جو لٹ لے کے پڑے رہتے ہیں، میں ان کے خلاف بولتا ہوں. باقی ہر مولانا کی دفاع میں نہیں کرتا. ہمیں پتا ہے کہ شر بھی پھیلا ہے تو کس سے پھیلا ہے؟ مولاناؤں سے ہی پھیلا ہے بہت زیادہ. تو وہ عالم گئے، انہوں نے یہ حدیث سنائی. عرب نے کہا بھائی صحیح حدیث ہے، انہوں نے کہا ہاں صحیح حدیث ہے، ضمانت لیتا ہوں. کہا ٹھیک ہے، پھر یہ میں چھوڑ رہا ہوں. اور کیا چاہیے بھائی، سیٹ کا کوئی مسئلہ نہیں، ادھر بیٹھ جاؤ ادھر بیٹھ جاؤ، تھوڑی سی تکلیف میں سفر کر لیں گے. لیکن اگر اس پہ نبی کی طرف سے بشارت مل رہی ہے تو اور کیا چاہیے. تو اللہ کا خوف ہو، جنت کی لالچ ہو. بہت سے معاملات میں انسان اپنا حق چھوڑ دے. اب جہاز میں لڑتے ہوئے اچھا تھوڑی لگتے ہیں. ابھی میں ایئرپورٹ پہ اترا نا، ایک بات ہے، دنیا میں کہیں بھی سفر کرو ٹھیک ہے جیسے مرضی ہو، لیکن ظاہری طور پر دوسری قوموں کے اخلاق بہت اچھے ہیں، یہ حقیقت ہے. تھائی لینڈ میں جاؤ اتنی تمیز سے بات کرتے ہیں، چاہے غیر مسلم ہو یا مسلم ہو. ملیشیا میں جاؤ، آپ ترکی میں ہو کر آیا ہوں،
کہیں بھی دنیا میں جاؤ گے بڑی تمیز سے، پاکستان اترتے ہی تمیز ایک دم مارکیٹ سے کیا ہو جاتی ہے، شارٹ۔ کچھ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جو بات کرتے ہیں، سارے نہیں، لیکن ایک دم لگتا ہے کہ تمیز کیا ہو گئی ہے۔ حالانکہ صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، غریبوں کا خیال بھی کرتے ہیں، بات کرنے کی تمیز ہمارے معاشرے میں، جیسی ترکی میں ایک ہفتہ رہا ہوں، نہ کوئی گالی سنی نہ اونچی آواز سے بات، حالانکہ وہ بھی مسلمان ہی ہے، نہ علماء میں کبھی اونچی آواز سے۔ ہوٹل پہ ہم کھانا کھاتے تھے، سب تمیز سے چپ کے بات کر رہے ہیں، اونچی آواز سے کوئی بات نہیں۔ پاکستان کے ایئرپورٹ پہ اترتے ہی تمیز شارٹ، پڈا۔ ایئرپورٹ پہ دیکھا وہ کہیں پڈا ہو گیا، وہ کوئی سامان وامان پہ پتہ نہیں کسی پہ اور لڑ رہے ہیں، پھر پولیس آئی، وہ پھر آپ کو پتا ہے وہ الگ سے ایک نیا پڈے کی بنیاد رکھ کے چلی جاتی ہے۔ خیر، تو اللہ کے بندو، ہماری جتنی بھی اچھی کوالٹیز ہیں وہ ہماری بد اخلاقیوں کی وجہ سے، کیونکہ دنیا کے سامنے جو ہمارا امیج جاتا ہے وہ یہ نہیں جاتا کہ شامی مہاجرین کی سب سے زیادہ مدد پاکستانیوں نے کی ہے، زلزلہ زدگان کی مدد کراچی والے بہت زیادہ کر رہے ہیں یا لاہور والے کر رہے ہیں، یا یہ لوگ قربانی اتنی کرتے ہیں، اتنے ٹرسٹ چل رہے ہیں، اتنے غریبوں کو، اپنی بہنوں کی فکریں اتنی کرتے ہیں، صحیح ہے نا، ساری زندگی بہنوں کی فکر میں لگے رہتے ہیں اور اتنا بیویوں کو کھلاتے ہیں، اتنا بچوں، یہ چیزیں دنیا کے سامنے نہیں جاتی۔ دنیا جب دیکھتی ہے تو سب سے پہلے ایئرپورٹ پہ آپ کی کیا دیکھتی ہے؟ اخلاق۔ ٹیکسی والا چونا لگا رہا ہے وہاں بیٹھا ہوا ہے نا، اور وہ اوورٹیک غلط کر رہا ہے، جب کوئی گورا آپ کے ملک میں آئے گا تو سب سے پہلے ٹریفک دیکھے گا، وہ دیکھے گا یہیں سے گڑبڑ شروع۔ ایک امریکہ سے میرا شاگرد آیا، پڑھتا تھا مجھ سے، عالم بنا، وہ جب آیا نا وہ ڈرائیونگ کر رہا ہے، تو وہ کیسے ڈرائیونگ، اور یہ کیا ہو یہاں سے کیوں گزار لیا ایسے، ابے وہ وہاں سے گاڑی کیوں لے آیا، ابے وہ طریقہ یہ اتنی تیز گاڑی، یہ اتنی سلو چلا رہا ہے تو فاسٹ ٹریک پہ کیوں چلا رہا ہے، ابے یہ موٹر سائیکل والا 6 بچوں کو بٹھا کے فاسٹ ٹریک پہ کیوں چل رہا ہے، اشارہ فیصل پہ، موٹر سائیکل والا 4-6 بچوں کو، بیوی کو بٹھا کے بالکل جو فاسٹ ٹریک ہوتا ہے نا، جس کو جو نائٹ رائڈر کے لیے بنا ہے، اس فاسٹ ٹریک پہ کون چلا رہا ہوتا ہے؟ موٹر سائیکل والا، رکشے والا، اور آرام آرام سے چلا رہا ہے۔ اب وہ ہارن دے رہا ہے تو ہٹ ہی نہیں رہا، ہٹ ہی نہیں رہا۔ میں نے کہا بھائی تو باولا ہو جائے گا، آ رہی ہے بات، تھوڑی دیر میں کیا ہو جائے گا، باولا ہو جائے گا، بس جیسے موقع ملنا ہے نا گھسیڑ دو۔ میں نے کہا یہ نہیں ہٹے گا، یہ پولیس کی بھائی بھی پیچھے آ رہی ہوگی تو یہ نہیں ہٹے گا، اس کو اس کی ماں نے وصیت کی ہے، حقیقت ہے، اس کو اس کے باپ نے قسمیں دے کے دنیا سے گیا ہے کہ بیٹا تو 6 بچوں کو بٹھا کے بائک چلا، مگر کوئی پیچھے سے ہارن دے تو کبھی بھی ہٹنے کی کوشش مت کرنا، یہ بزدلی ہے، سر اٹھا کے جینا سیکھو، حقیقت ہے۔ عزت دار قومیں ہمیشہ سر اٹھا کے جیتی ہیں، وہ کسی کی پیپ سے اور ہارن سے گھبراتے نہیں ہیں۔ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، یہ میں نے کہا ان کے باپ نے، ان کی ماں نے ان کو یہ سکھایا ہے، تو یہ نہیں ہٹے گا، وہ تھوڑا سا زیادہ ہو گیا لیکن بہرحال، تو مجھے یہ لگ رہا تھا یہ واقعی باولا ہو جائے گا، یہ پاگل ہو جائے گا۔ میں نے کہا بس چلاؤ یار، ابھی ٹائم لگے گا، انشاءاللہ تبدیلی آہستہ آہستہ آئے گی، تو نیا آدمی تو یہ امپریشن پڑے گا نا اس پہ۔ تو اس لیے بھائی یہ سب چیزیں ہمارے نبی کا حکم ہے، راستے سے تقدیر چیز میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ ہلکی گاڑی، اسپیڈ آپ کی ہلکی، اور آپ چلا کس پہ رہے ہیں؟ فاسٹ ٹریک پہ، تو جو اوورٹیک کرے گا وہ غلط سم سے کرے گا۔ کئی ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں اس چکر میں، اور میں تو خود چلاتا ہوں، مجھے پتا ہے، بجاتے رہو ہارن۔ اچھا پھر یہ بھی کرتے ہیں، ہٹتے نہیں ہیں، جب زیادہ ہے تو پھر پیچھے مڑ کے غصے سے دیکھتے ہیں، صحیح ہے، الٹا چور کو تفال کو ڈانٹے، غصے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، غصے سے بھائی ادھر سے گزر جانا، یعنی وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جب یہاں سے راستہ ہے تو یہاں سے گزر جاؤ نا، خود سکھا رہے ہیں کہ قانون کے خلاف چلو۔ تو یہ چند چیزیں ہماری اگر سیٹنگ پہ آ جائیں تو پھر بہت اچھا ہو جائے گا، لیکن اللہ خیر کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سورہ ملک میں ہم نے جو کچھ پڑھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا خلاصہ کیا ہے؟ رب سے ڈرنا ہے بغیر دیکھے، اور ڈرنے کا مطلب اس کی نافرمانی سے بچنا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے مغفرت بھی ہے اور پھر بہت بڑا اجر بھی۔ اب وہی سوال ہے کہ اتنا بڑا اجر کیوں؟ ہم کو اتنی قربانی تھوڑی دے رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جب کسی بڑے کی بڑا جب انعام دیتا ہے تو پھر انعام کس حساب سے دیتا ہے؟ دیکھو سیٹ عابد پرانا زندہ ہے، سیٹ عابد بہت بڑا اسمگلر تھا نا، کروڑ پتی آدمی، اس نے اپنے بیٹے کا ولیمہ کیا اور آپ کو بھی اتفاق سے بلا لیا، اور اس میں وہ دال چاول کھلا رہا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ اب آپ اس سے کہہ رہے ہیں یار یہ کہ دال چاول پکائے، وہ کہا بھائی تمہیں تو یہ بھی نہیں ملتا گھر میں، تو آپ کہیں مجھے گھر میں جو ملتا ہے نہیں ملتا، میں جو آپ کی دعوت میں آیا ہوں تو آپ کی شخصیت کو سامنے رکھ کر، تبھی غریب کو بھی اگر وہ بلائے گا، جو مالدار آدمی جب ولیمہ کرتا ہے تو چاہے اس میں کسی غریب کو بھی بلائے تو اس کی غربت دیکھ کے اس کو کھانا نہیں کھلایا جاتا، اپنی دولت دیکھ کے کھلایا جاتا ہے۔ تو اللہ جو جنت اپنے بندوں کو دیں گے ہمارے عمل کی غربت دیکھ کے نہیں، اپنی سخاوت اور اپنی قدرت دیکھ کے دیں گے۔
جنت عمل کا بدلہ نہیں ہے، اس کو تو اللہ نے مجازن کہہ دیا عمل کا بدلہ، حقیقت میں یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے۔ تو سوچ لو کہ جو رب اتنا بڑا ہے اور اس کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، اس کی مہمان نوازی کیسی ہوگی؟ وہ آپ دنیا کی عیاشیوں کو بھول جاؤ گے، لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنا، نماز کی پابندی، والدین کا احترام، بیوی بچوں کے حقوق۔ رشتہ داری جوڑنا توڑنا آسان ہے، رشتہ داری جوڑنا بڑا مشکل۔ اللہ کے لیے جوڑنا کہ بھائی اگرچہ بھائی گڑبڑ کر رہا ہے لیکن اللہ کے لیے اس کو منانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ جو ایمان والے لوگ ہیں نا، جن کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے، تم ان کے اندر کچھ کوالٹیز دیکھو گے، دیکھنے سے نظر آئیں گے ان کے اندر یہ صفات ہیں۔ وہ صفات میں بیان کر کے آگے چلتا ہوں۔ قد افلح المؤمنون، فرمایا مومنین کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے۔ کیسے کامیاب ہوئے یہ آگے آ رہا ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایمان لانے کے بعد اپنی نماز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، خشوع پیدا کریں۔ آج جب نماز ٹھیک کرنے کی طرف جاتے ہیں تو اختلافی مسائل کے جھگڑوں میں پڑے جاتے ہیں کہ رفع الیدین کے ساتھ پڑھیں گے، بغیر رفع الیدین کے پڑھیں، ہاتھ باندھ کے پڑھیں گے، ہاتھ چھوڑ کے پڑھیں۔ صحابہ کرام میں یہ تمام قسم کی نمازیں موجود تھی۔ رفع الیدین سے پڑھنے والے بھی تھے، اور امام بخاری کے شاگرد امام ترمذی کہتے ہیں رفع الیدین سے نہ پڑھنے والے بھی بہت سارے صحابہ تھے۔ امام ترمذی کا بیان ہے ترمذی میں، اور روایات سے بھی ثابت ہے۔ تو ان لوگوں میں زور سے آمین بھی تھی، آہستہ آمین والے بھی تھے، رفع الیدین والے بھی تھے، بغیر رفع الیدین والے بھی تھے، لیکن ان کی نمازوں میں چاہے رفع الیدین کے ساتھ ہو یا بغیر رفع الیدین کے ہو، خشوع و خضوع سب میں مشترک تھا۔ آج رفع الیدین کرنا یا نہ کرنے کے پھڈے تو بہت پتہ ہوتے ہیں، نماز سے خشوع کیا ہے؟ شارٹ ہے۔ تو ہماری نمازیں تو چاہے بغیر رفع کے پڑھیں یا رفع کے ساتھ پڑھیں، قبول مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہو رہی۔ صحابہ میں ایسے بھی تھے جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے۔ امام مالک کا یہی رائے ہے کہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھنی چاہیے۔ تو ہر ایک کے اپنے دلائل ہوتے ہیں، تو ان میں الجھانے والے بہت ہیں، نماز میں خشوع پیدا کرانے والے کم ہیں۔ یہ اہل اللہ کی صحبت سے آتی ہے یہ چیز۔ جب اللہ والوں میں اٹھیں گے، بیٹھیں گے، رہیں گے، خوب سمجھ لو کچھ چیزیں تقریروں سے نہیں آتی، اہل اللہ کے پاس رہنے سے آتی ہیں۔ پہلے زمانے میں اس کی بڑی ویلیو تھی کہ اس کا شیخ کون ہے، کس کی صحبت اس نے اٹھائی ہے۔ آج یہ چیزیں مارکیٹ میں ان کی ویلیو ختم۔ کہتے ہیں بزرگ لیس، کوئی بابا شابا کوئی بزرگ ہے ہی نہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ نمازوں سے خشوع ختم۔ صحابہ نے نبی کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ تابعین نے صحابہ کے ساتھ کیسے نمازیں پڑھا کرتے تھے، پھر تبع تابعین نے تابعین کے، یہ سلسلہ سند متصل کے ساتھ آج تک چلا آ رہا ہے۔ اگر آپ دین کسی سے پراپر سیکھتے نہیں ہیں، اس کی صحبت میں نہیں رہتے، تو آپ کی صرف کتابی عالم بن جاؤ گے، اور کتابی عالم خشکا ہوتا ہے، اس میں خشوع و خضوع نہیں ہوتا، خشک ہوتا ہے۔ وہ اسی علم کے ذریعے آگ لگا دیتا ہے فرقواریت کی، فتنہ پھیلا دیتا ہے، وہ لوگوں کو دین کے قریب کرنے کے بجائے دین سے دور کر دیتا ہے۔ ابھی غیر مسلم مسلمان ہوئے چند دن پہلے، ہندو تھے، پوری فیملی مسلمان ہوئی الحمدللہ۔ تو مجھے کہنے لگے کہ ہم اسلام لانے سے پہلے دیکھ رہے تھے یوٹیوب پہ، ہم بہت سے اسکالرز کو سن رہے تھے کس کے ہاتھ پہ مسلمان ہو۔ تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یوٹیوب پہ غیر مسلم لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، کہ ایسے لوگ بہت ملیں گے جو مزید کنفیوژن میں ڈال رہے ہیں ہمیں، مزید کنفیوژن میں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں۔ یہ ایسا، اس کی کتاب میں یہ لکھا، اس نے کتاب میں یہ لکھا، اس نے یہ جواب دیا، اس نے یہ جواب دیا۔ خالصتاً مثبت انداز سے کام کرنے والے وہ معدوم ہیں، کالعدم ہیں۔ تو غیر مسلم کیا سوچے گا یار، یہ کیا تباہی پھیلائی ہوئی ان لوگوں نے، کیا کر رہے ہیں یہ؟ باہر مسائل، باہر بھی یہی ہے کہ انگریز مسلمان ہوتا ہے تو وہ ایک عجیب عذاب میں آ جاتا ہے، وہ ادھر ٹانگیں کھینچ رہا ہے، اور ہر آدمی کہتا ہے میں ہوں جو قرآن و حدیث بیان کر رہا ہوں۔ بس جو تمہیں اسلاف سے ہٹا رہا ہے، قرآن و سنت کی وہ تشریح کر رہا ہے جس میں تمہیں اپنا محتاج بنا رہا ہے، اتحاد کا لیبل لگا رہا ہے، لیکن امت میں پھوٹ ڈال رہا ہے۔ جو اسلاف کی دعوت دے گا وہ حقیقی دعوت، نام رکھنے سے نہیں کہ میں سلفی ہوں یا میں دیوبندی ہوں یا اہل حدیث ہوں، جو بھی ناموں میں کچھ بھی نہیں رکھا، عملاً پتہ چلتا ہے، عملاً پریکٹیکلی ہو کیا رہا ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے سے علماء کی محبت کم ہو رہی ہے یا بڑھ رہی ہے؟ بڑھ رہی ہے، اس کا مطلب صحیح ہے۔ نفرت پیدا ہو رہی ہے، سب سے بدگمانیاں ہو رہی ہیں، یہ ٹھیک
نہیں ہو سکتا. تو غیر مسلم اسلام قبول کرتے ہوئے میں نے کئی کو تو نہیں کہہ سکتا، چند ایسے غیر مسلم دیکھے جو واپس کنورٹ ہو گئے کفر میں. اسلام لائے، تبلیغ جماعت میں وقت لگایا، نمازوں میں خشوع پیدا ہو. انہوں نے مجھے خود بتایا کہ جو باقی رہ گئے تھے نا، انہوں نے بتایا، کہہ رہے تبلیغ جماعت میں وقت لگایا، ہماری نمازوں میں خشوع، آخرت، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا رفع الیدین کے، کچھ رفع الیدین کر بھی رہے تھے، کچھ نہیں بھی کر رہے تھے، ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا تھا. ہم جیسے دیکھا عام مسلمانوں کو، ہم بھی لگ گئے اس میں. کہہ رہے جب ہم جماعت سے آئے تو پھر ہمیں جماعت المسلمین والے ٹکر گئے. انہوں نے کہا یہ سارے غلط ہیں، یہ حنفی کیا ہوتا ہے، شافی کیا ہوتا ہے، مالکیہ کیا، حنبلی کیا ہوتا ہے، یہ دیوبندی، یہ بریلوی، یہ اہل حدیث، یہ فلانا، اور لٹریچر لا کے جماعت المسلمین کو لازم پکڑو، صرف قرآن. کہہ رہے اتنے بڑے مسائل، ایک طرف یہ تھے، ایک طرف پوری دنیا تھی. کہہ رہے ہمارے بہت سے رشتہ دار واپس اسماعیلی بن گئے، آغا خانی بن گئے. تو میں یس کر رہا تھا صحابہ کرام میں قدر مشترک کیا تھی، ان کی نمازوں میں خشوع تھا، جو آج مارکیٹ میں شارٹ ہے. ہاتھ باندھنے میں بڑا اختلاف تھا صحابہ کرام کا. ہاتھ باندھنے میں خوب سمجھ لو، یہاں ہاتھ باندھنا سینے پہ، کوئی صحیح حدیث کسی کے پاس نہیں ہے. دعوے کرنے والے بہت ملیں گے، اور یہ جو احناف دعویٰ کرتے ہیں کہ ناف پہ ہاتھ باندھے جائیں گے، اس کے بارے میں بھی مرفوع روایت ہمارے علم میں کم از کم کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے، کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اس بارے میں ہر مجتہد نے اجتہاد کیا ہے، 2-3 حدیثوں کو جمع کر کے اپنی رائے قائم کرنے کی کوشش کی ہے. امام ابو حنیفہ کا اپنا ایک انداز ہے، انہوں نے 3-4 روایات کو جمع کر کے ایک کیفیت وضع کی ہے. امام شافعی کا اپنا انداز ہے، انہوں نے ایک روایت کو فوکس کیا، اس روایت کے مطابق فتویٰ دیا. تو جو اس میں جزم کے ساتھ کہتا ہے نا یہ طریقہ صحیح ہے باقی غلط ہے، وہ 100% غلط کہہ رہا ہے. تو دعوے کرنے والے آپ کو بہت ملیں گے، اور ان لوگوں میں سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ جب یہ دعویٰ کرتے ہیں نا، ہم کیا کرتے ہیں، کسی نے دعویٰ کیا نا یہ صحیح حدیث ہے، ہم کیا کرتے ہیں نیچے کمنٹس میں حدیث کا ضعیف ہونا ثابت کرتے ہیں ڈسکرپشن میں کہ دیکھو یہ غلط کہہ رہا ہے. وہ کمنٹ کیا کر دیتے ہیں، اڑا دیتے ہیں. اس کا مطلب اندھی تقلید کون کر رہا ہے؟ آپ کر رہے ہیں کہ اس کی سن رہے ہیں، نیچے ڈسکرپشن میں کوئی اگر اس کا جواب دے رہا ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں، اڑا رہے ہیں. تو یہ سب باتیں ہوتی ہیں کہ ہم لوگوں کو کسی کا مقلد نہیں بناتے، ہم ڈائریکٹ قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں، صرف باتیں ہیں. حقیقت میں یہ لوگوں کو اپنا مقلد بنا رہے ہوتے ہیں کہ صرف ہماری سنو. کہتے یہ ہے کہ سب کی سنو، لیکن عمل کیا ہے، کسی کی مت سنو. ورنہ آپ جو ڈسکرپشن میں جب ہم یا کمنٹس میں جب کوئی لنک دیا جاتا ہے اس کے جواب کا تو اڑاتے کیوں ہو؟ تو میں آپ کو یہ بار بار یہ باتیں اس لیے بتاتا ہوں کہ اس زمانے میں دین کے نام پہ چورن بیچنے والے مارکیٹ میں بہت ہیں. تو قرآن کیا بیان کر رہا ہے اس کو فوکس کرو. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، فرمایا اہل ایمان اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، جو کامیاب لوگ ہیں وہ لغو سے اعراض کرتے ہیں. لغو کا کیا مطلب؟ وہ باتیں جن کا نہ دین کا کوئی فائدہ اور نہ آخرت. ٹائم ویسٹنگ، لغو میں ٹائم ویسٹنگ بھی داخل ہے، وہ موضوعات بھی داخل ہیں جن کا ہم سے قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا، وہ امت کے لیے اہم نہیں ہے. آپ اہم چیزوں کو چھوڑ کر غیر اہم میں لگ جاؤ، یہ بھی لغویات ہیں. میں نے اپنے شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی صحبت میں 7-8 سال لگائے، بالکل چپک کے ایسے. نماز بھی 3 سال پڑھائی میں نے. ہفتے میں 1 دن ہم گھر میں آتے تھے. کتنے بڑے اللہ والے بزرگ تہجد میں اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، روتے تھے. اللہ نے علم اتنا دیا تھا. کئی سال صحیح بخاری پڑھائی انہوں نے دارالعلوم کورنگی میں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جو اتنے بڑے عالم جن کے ائمہ حرمین قدر کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں، یہ ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب کے شاگرد ہیں. 7 سال پڑھا ہے انہوں نے حضرت سے. فتوے کا کام مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کو سکھایا. کتنے بڑے عالم. میں نے 7-8 سال میں ایک مرتبہ بھی یزید کا مسئلہ ان کی زبان سے نہیں سنا. نہ جنگ جمل سنی، نہ جنگ صفین سنی، نہ یہ سنا کہ ان دونوں میں کون حق پر تھا کون باطل پر تھا. پریکٹیکل کام. جو کسی نے پوچھا بھی حضرت یزید، انہوں نے کہا بھائی تم سے قیامت کے دن یزید کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے تلک امۃ قد خلت، یہ لوگ تھے گزر گئے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، انہوں نے جو کیا ان کو قیامت میں اس کا بدلہ مل جائے گا. اچھا کیا اچھا ملے گا، برا کیا لعنت ہوگی ان کے اوپر. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اللہ تم سے تمہارے عمل کے بارے میں پوچھے گا. تم کیا کر رہے ہو؟ اپنا عمل 0. اور تقریریں دیکھو یار بیٹھ کے،
تو لغویات میں یہ بھی داخل ہے، جس چیز کا آپ کی پریکٹیکل لائف سے تعلق نہیں ہے، اپنے آپ کو ان چیزوں سے بولو بچاؤ. آپ ڈائری بناؤ، یار میں فجر کی نماز تکبیر اولا سے پڑھتا ہوں، میں ظہر پڑھتا ہوں، میں عصر پڑھتا ہوں، میں مغرب پڑھتا ہوں، میں عشاء پڑھتا ہوں، میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، میں نے بہنوں کی وراثت ان کے حوالے کی ہے، میں حرام تو نہیں کما رہا، میں تجارت میں جھوٹ تو نہیں بول رہا، میں تہجد پڑھتا ہوں، میں تلاوت کتنی کرتا ہوں، میں دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے کیا کر رہا ہوں. تو آج آپ کو جس کے پاس بیٹھو گے نا وہی باتیں شروع کر دو. پنجاب میں حیات ممات کے مسئلے میں اتنا الجھے ہیں لوگ، اتنا الجھے ہیں کہ اچھے ایک جماعت کے طلبہ آپس میں لڑ پڑے ہیں. سارے مسائل ایک جیسے، ایک مسئلے میں اختلاف، اور وہ جو گالم گلوچ اور اتنا زیادہ آپس میں تماشا بنا ہے کہ آپ الامان والحفیظ. تو والذین هم عن اللغو معرضون کا مطلب کیا ہے؟ آپ اپنے ہدف کو فوکس کرو، آپ کا ہدف کیا ہے. تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے والذین هم عن اللغو، ایمان والوں کی علامت ہے وہ لغو سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، بچاتے ہیں. آگے قرآن کہہ رہا ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکاتیں ادا کرتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں. ڈائری جب ہم بنائیں گے نا اس میں اپنے گناہوں کی لسٹ، اس میں یہ بھی لکھیں گے ہم ہر مہینے صدقہ کتنا دیتے ہیں، اللہ کے لیے کتنا نکالتے ہیں. آگے قرآن کہہ رہا ہے بہت اہم والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ نے مرد کے دل میں عورت کی شہوت، عورت کے دل میں مرد کی رغبت، تو قرآن کہہ رہا ہے یہ رغبت الا علی ازواجہم، اپنی بیویوں کے علاوہ کسی اور کی طرف مائل نہیں ہوتی، کہیں اور استعمال نہیں ہوتی. اس میں ہینڈ پریکٹس بھی آ گئی، اس میں بد نظری بھی آ گئی، اس میں انٹرنیٹ پہ فوش فلمیں دیکھنا بھی آ گیا، اس میں زنا بھی آ گیا، اس میں لڑکوں سے بدفعلی بھی آ گئی. تمام کے تمام راستوں کو اللہ نے حرام قرار دے دیا. قرآن کہہ رہا ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ، دو باتیں بیان کی، فرمائے جو اپنی بیویوں کے ذریعے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، یہ قابل ملامت نہیں ہے. اور آگے قرآن کہہ رہا ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، جو بیویوں کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کریں گے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہ لوگ اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں. اب معاملہ ہو رہا ہے الٹا، بیویوں کے ذریعے کوئی خواہش پوری کرنا چاہے قابل ملامت ہے. ایک نوجوان بالغ ہوا، اپنے خرچے پہ کہہ رہے ابا میں شادی کرنا چاہتا ہوں، میرے اندر ڈیزائرز پیدا ہو گئی ہیں، تو ملامت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ابے تو پاگل ہو گیا ہے، اس عمر میں شادی کر رہا ہے، تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے. قرآن کہہ رہا ہے اس کے اندر خواہش پیدا ہو گئی ہے تو کس طرح پوری کرو؟ بولتے کیوں نہیں؟ اب چپ، نکاح کرو اور اس سے پوری کرو، اس کے حقوق ادا کرو اور اس سے خواہش پوری کرو. اللہ کہہ رہا ہے اگر یہ بندہ ایسا کرتا ہے فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، اس کو ملامت کرنا جائز نہیں، یہ قابل ملامت ہے. سب سے پہلے ابا ملامت کرتے ہیں اس کے بعد اماں ملامت کرتی ہیں، پھر نانا، پھر ماموں، پھر چاچے، پھر محلہ، پھر پوری دنیا پوری دنیا. اور قرآن کہہ رہے اگر بیوی کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا تو نوجوان کیا کرتے ہیں؟ ہینڈ پریکٹس کا راستہ اختیار کرتے ہیں. جب شادی نہیں ہوتی فحش فلمیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، لڑکوں کی طرف مائل ہوتے ہیں. قرآن کہہ رہے یہ قابل ملامت ہیں، یہ خدا کی حدود کو توڑ رہے ہیں، لیکن ان کو قابل ملامت نہیں سمجھا. کہہ رہے مجبور ہے بھائی، ینگ جنریشن، ڈاکٹر بھی آج کل اپریشیٹ کر رہے ہو بھائی، ایک آدمی کی شادی نہیں ہو رہی، وائف نہیں ہے، وہ بیچارہ کیا کرے؟ کوئی مسئلہ نہیں، بچے ہیں. یہ فضول قسم کی باتیں میں اور آپ متاثر ہو سکتے ہیں، اللہ ان سے متاثر نہیں ہوتا. سمجھتے ہو؟ اور اس آیت کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی زیادہ بیویاں رکھتا ہے نا، 4 بیویاں رکھتا ہے حقوق ادا کرنے کے لیے، اور اس کی نیت صرف خواہش پوری کرنی ہے، لیکن خواہش برائے خواہش نہیں بلکہ حقوق بھی ادا کرے گا، ان کے جو حقوق ہیں، نیت اس کی صرف یہی ہے کہ اپنی خواہشات کے لیے، بلکہ میں اس کو عام زبان میں کو مزے کے لیے شادی کر رہا ہے، وہ مزے کے لیے کر رہا ہے، لیکن صرف مزے برائے مزے نہیں، نیت یہ ہے کہ میں ان کے حقوق بھی پورے کروں گا، ان میں برابری بھی کروں گا، تو لیکن نیت صرف مزے کے لیے. علماء نے لکھا ہے اس آیت کی روشنی میں، آج کے علماء نے نہیں، 1000 سال پہلے کے علماء نے، کہ اگر اس کو کوئی تانا دیتا ہے نا تو اس پہ کفر کا خطرہ ہے، کہ قرآن کہہ رہے کہ یہ قابل ملامت نہیں ہے اور تم اس کو کیا کر رہے ہو؟ ملامت کر رہے ہو، کتنی ساری آیت کا انکار کر رہے ہو. تو اللہ نے ایک باؤنڈری کھینچ دی ہے، کون سے مزے حرام ہیں اور کون سے مزے حلال ہیں. تو آج لوگوں کو اس پہ بھی تکلیف ہوتی ہے کہ ایک آدمی نے اتنی سال کا تھا، اتنی عمر کی لڑکی سے صرف مزے کے لیے کیوں شادی کر لی؟ لڑکی کو اس پہ اعتراض ہونا چاہیے، اس کے ابا کو ہونا چاہیے.
بالکل بجا ہے. اگر ان کو اعتراض ہو رہا ہے کیوں کر رہے ہو, نہ کریں وہ. لیکن اگر وہ کر رہے ہیں, کسی تیسرے کو اگر اعتراض ہو رہا ہے تو یہ اعتراض اس کی علامت ہے کہ اس کو اس پہ اعتراض نہیں ہو رہا اس سے کیوں شادی ہو رہی ہے, اس کو اعتراض اس پہ ہو رہا ہے کہ مجھ سے کیوں نہیں کی. یہ اسی کی علامت ہے, اس کے علاوہ کسی اور کی علامت نہیں. تو اس کو شریعت نے حق دیا ہے کہ بھائی آپ کم عمر ہو, جوان ہو, آپ سے ایک بڑی عمر کا آدمی نکاح کر رہا ہے تو آپ نہ کرو. آپ کیوں کر رہی ہے اس سے شادی؟ بھائی اس کو تو مشورہ یہی دیا جائے گا. لیکن کوئی مصلحت ہے تو وہ جانے, یہ ان کا آپس کا مسئلہ ہے. ان کو مسئلہ ہو نہیں رہا, مسئلہ کس کو ہو رہا ہے؟ پڑوسیوں کو ہو رہا ہے. پھر یہ ٹیکنیکل, یہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے میرے بھائی. ایسے آدمی کی ریپیئرنگ نہیں ہو سکتی, اس کو کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا. صحیح. تو قرآن کہہ رہا ہے والذین هم لأمان, لیکن کیا مزوں کے لیے نہ کرو. میں تو کہہ رہا ہوں جائز ہے, لیکن کرو سنت پوری کرنے کے لیے. تبھی ہم لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں بھائی بہتر یہی کہ بیوہ سے کرو, طلاق یافتہ سے کرو. میں جائز کی بات الگ ہے, مستحب اور ترغیب کی بات ایک الگ ہے. تو نیت تو یہی ہونی چاہیے, سنت پوری کرنی ہے. کس نبی نے پہلی شادی 40 سالہ بیوہ سے کی ہے تو کرو یہ. لیکن اگر کوئی کر رہا ہے, اگر دیکھو ہم لوگوں کہتے ہیں سادہ کھانا کھاؤ, چٹورے بننا کوئی اچھا کام نہیں ہے. ہر وقت جا کے ٹھیک ہے آپ نلی نہاری بھی کھا لی, دہلی کی نہاری بھی کھا لی, اب کبھی دال چاول بھی کھا لو سادے یار. ہر وقت ہی پیزے برگر میں لگا رہتا ہے, لیکن حرام تو نہیں کہیں گے نا. وہ کہے گا اپنے خرچے سے کھا رہا ہوں نا, میں نہاری کھاؤں, اس میں نلی ڈالوں, اس میں دیسی گھی کا تڑکا لگاؤں, جو بھی کروں مولوی صاحب اپنے خرچے پہ کر رہا ہوں, آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ تو ترغیب ایک الگ بات ہے کہ یار کبھی سادہ غذائیں کھایا کرو, ہر وقت چٹخارے کی چکر میں رہنا شریف آدمی بے زیب نہیں دیتا. تو اسی طرح شادیوں کے معاملے میں بھی ہم کہتے ہیں بھائی بیوہ سے کر لو, طلاق یافتہ سے کر لو. لیکن اگر کوئی اپنے خرچے پہ کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, کسی اور سے کر رہا ہے تو وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے, قابل ملامت بہرحال نہیں ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک هم والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. یہ بڑی مشکل شرط ہے. یہ باقی تینوں علامتیں مسلمانوں میں کسی حد تک پائی جاتی ہیں, یہ والی جو شرط ہے نا, جس میں اللہ نے کہا کہ اہل ایمان کی یہ شرط ہے, یہ ہوگی تو کامیابی ملے گی ورنہ نہیں. وہ کیا ہے؟ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. امانتوں میں اور عہد میں خیال کرتے ہیں, پورا کرتے ہیں, زبان کے پکے. ایگریمنٹ کر لیا, اس سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹتے. امانت کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ پر اعتماد کر کے کوئی کام یا کوئی چیز آپ کو سونپی گئی تو دینے والا مطمئن ہوتا ہے کہ یہ مسلم ہے, یہ اس میں خیانت نہیں کرے گا. اس میں بہت ساری چیزیں آ گئی. آپ دفتر میں جاب کرتے ہیں, وہ ٹائم آپ کے پاس کیا ہے؟ امانت ہے, کمپنی نے امانت دیا ہے, اور ایگریمنٹ بھی ہے کہ ہمیں اتنا ٹائم دو, اتنا کام کرو, اس کے بدلے میں اتنی تنخواہ. اگر آپ ایگریمنٹ پورا نہیں کر رہے, کام میں ڈنڈی مار رہے ہو, جیسے کہ پاکستانی ڈنڈی مارتے ہیں 99.9%. ہمارے جو دوست امریکہ یو کے وغیرہ چلے گئے نا, وہاں انہوں نے ملازم رکھے, اور یہاں بھی ان کے دکانیں ملازم, کہہ رہے ہیں زمین آسمان کا فرق ہے. انگریز کو جب جاب دو تنخواہ بھی پوری لیتا ہے, عام طور پہ 100% نہیں, وہاں بھی بڑے بڑے 2 نمبر پڑے ہیں, لیکن میجورٹی. چائنا والوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں, انگریزوں کی بات کر رہا ہوں. چائنیز تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. چائنیز کے تو ایسے ایسے واقعات ہیں. ایک صاحب نے کہا میں نے لیپ ٹاپ منگوایا, ڈبے میں لیپ ٹاپ دے کے چلا گیا, کھولا تو مٹھائی کا ڈبہ تھا خالی اندر, پتہ نہیں کیا تھا وہ. تو چائنیز کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں. تو کہہ رہے انگریز ملازم رکھو نا, کام بھرپور طریقے سے کرتے ہیں. اور کہہ رہے یہاں ہم دفتروں میں دیکھتے ہیں صبح 9 بجے کا ٹائم ہے, پہنچے گا 10 بجے, 11 بجے تک باتیں کرتا رہے گا بیٹھ کے نا, درازیں کھول کھول کے چیک کرتا رہے گا. ٹھیک ہے, اس میں کیا ہے, پین کہاں ہے, 1 گھنٹہ اس میں لگے گا. 12 بجے بھوک لگنے لگے گی اس کو, تو اب کام تھوڑا سا 2-4 کچھ چیزیں یہاں سے وہاں رکھ دی, وہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ. اب اس کو بھوک لگے گی, کھانے کی فکر میں 1 گھنٹہ لگا دے گا. کھانا کھائے گا تو ٹون ہو جائے گا دماغ اس کا. اس کے بعد اس کو پان گٹکا چاہیے, چائے چاہیے. سارا دن ملازموں کا اسی طرح گزرتا ہے. تنخواہ لینے کے لیے سر پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, اور تنخواہ بڑھانے کے لیے بھی سر پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. سر اتنے سال سے میں جاب کر رہا ہوں, ابھی تک صرف 1 کروڑ روپے دے رہے ہیں آپ مجھے. ٹھیک ہے, یہ ایک آدمی کی رپورٹ ہوتی نا تو ہم کہتے غلط ہو سکتی ہے. جو بھی جاتا ہے نا باہر, اس کی نظر میں اپنی قوم کا امیج بہت خراب ہو جاتا ہے. جس کو کام, اور ہمیں خود تجربہ ہے, ہم دوسروں کو کیا شکایت کریں. آپ ایڈوانس میں کسی ٹھیکے دار کو پیسے پکڑا دو, یار یہ بلڈنگ بنا دے, میرا گھر بنا دے, یہ ایڈوانس میں پیسے, میں بہت اچھا ہوں, پیسے پہلے دیتا ہوں. تمہارا وہ گھر اگر امام مہدی کے آنے سے پہلے بنا کے دکھا دینا, میرا نام بدل دینا. وہ نہیں بنائے گا, کیونکہ پیسے اس کو پہلے
مل چکے ہیں. اتنا ترسائے گا نا, بنائے گا کیسے؟ جب بہت پولیس لے کے پہنچ جاؤ گے نا, اگلے دن ایک نل کا لے کے آ رہا ہوگا فٹ کرنے. واش روم کے لیے نل کا پہنچ چکا ہے, اس کے بعد ایک سریے کا گچھا آ رہا ہوگا, پھر 6 مہینے بعد آپ دیکھو گے کہیں سے ٹریکٹر وریکٹر کے کچھ چلنے کی, ایسے ترسات رہ. تبھی یہاں لوگ کبھی بھی ایڈوانس میں پیسے نہیں دیتے, اور یہ حماقت کرنی بھی نہیں چاہیے. ایک صاحب سعودی عرب سے بزنس یہاں شفٹ کر رہے تھے, انہوں نے مجھے بتایا میں نے ڈیفنس میں ہوٹل بنانا تھا, ایڈوانس میں پیسے دے دیے. کہہ رہے میں نے کہا یار جب میں ایڈوانس پہ دوں گا تو میرا کام سب سے پہلے ہوگا. کہہ رہے وہ دن اور آج کا دن. تو قرآن تو کیا کہہ رہا ہے, والذی, دیکھو جو آپ کو ایڈوانس پیسے دے دے اس کا کام سب سے پہلے کرو. کیسے مجھے پہلے پیسے دیے بھائی؟ اس کے تو ہم نے اپنے بزرگوں کو, علماء کو دیکھا ہے, اللہ کی قسم کسی سے پیسے لینے کی اتنی فکر نہیں ہوتی تھی جتنی اس کا پیسہ دینے کی, کہ ہماری موت واقع نہ ہو جائے, ہم مر نہ جائیں اس کے پیمنٹ سے پہلے. تو ہر بیوی کے مال پہ کبھی بھی نظر نہ رکھا کرو. عورت کو اپنے باپ سے وراثت میں کیا مل رہا ہے, بھائی سے کیا مل رہا ہے, یہ اس کا ہیڈ ایک ہے. بھائی آپ کا جو بیوی سے ایگریمنٹ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ یہ آپ کی مرضی کے بغیر گھر سے نہیں نکلے گی, آپ کی مرضی کے بغیر کسی کو گھر میں نہیں آنے دے گی, آپ کے مال میں خیانت نہیں کرے گی, آپ کے بچوں کو پالے گی, اور آپ کا ایگریمنٹ کیا ہوا ہے, اس کا خرچہ کس کے ذمے ہے, آپ کے. اب آپ کو اس کے کیا غرض کہ اس کی جیب میں کتنے پیسے ہیں, اس کے پرس میں کتنے پیسے ہیں, پیسے ہوں نہ ہوں آپ کے لیے کیا ہے, برابر ہے, آپ کے لیے برابر ہے. بھائی آپ کو کیا کرنا ہے, یہ بھی ایگریمنٹ کی خلاف ورزی ہے. اس پہ پڑے ہوئے یار تمہارے ہیں کتنے, تو تمہیں کیا بھائی, گھر کا آٹا دال تو تمہارے ذمہ ہے نا, اس کو وہ اس کے ہیں یا نہیں ہے, تمہیں کیا لینا دینا. شوہر اچھا ہو تو عورت خود ہی بتا دے, شوہر اچھا ہو تو عورت خود ہی بتا دے, اس کی مرضی ہے. لیکن نظر نہ, ہم نے عزت دار لوگ ہمیشہ یہی دیکھے ہیں, اپنی جیب بس, دوسرے کی جیب میں کیا ہے انہیں کوئی غرض نہیں. بہت سے لوگ اپنی آمدن بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں دوستوں کو, ان کو پتا ہے یار اس کی جیب نظر ہماری پینٹ پہ پڑ جائے گی, اب اس کو بتا دیا نا مانا اتنا کماتا. اپنی تعریفیں نہیں کرنی چاہیے, لیکن بہت دفعہ کر چکا ہوں, ایک اور کر لیتا ہوں. آپ کہیں گے یہ کہہ کہ نا اپنی کرنی نہیں چاہیے, کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے روزانہ. اب انسان اپنے عیب کبھی بھی نہیں بیان کرتا, تو کبھی کوئی تعریف کر رہا ہو تو بہت زیادہ خوش فہمی میں نہیں آنا چاہیے کہ حضرت پتہ نہیں کتنے دیکھ ہوں گے. ظاہر ہے جو میرے اندر عیب ہے وہ تھوڑی بیان کروں گا میں, جائز بھی نہیں ہے. تو صرف خوبیاں بیان کرتا ہوں میں تاکہ موٹیویشن ملے آپ لوگوں کو. مجھے بڑے بڑے سیٹھ لوگ آ کے بتا دیتے ہیں کہ میں ماہانہ اتنا کماتا ہوں. کیوں بتا دیتے ہیں؟ ان کو پتا ہے مفتی صاحب چندہ نہیں مانگیں گے. ٹھیک ہے نا, مفتی صاحب چندہ نہیں مانگیں, اور مجھے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں, ورنہ کئی تھوڑے دن ساتھ رہنے کے بعد ان کو اندازہ ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا. اور کہتے ہیں ہم بہت سے لوگوں سے, داڑھی والوں سے ڈرتے ہیں, ان کو بتاتے نہیں ہیں, ہمیں ڈر یہ ہوتا ہے کہ چندہ مانگیں گے اور ہمارے پاس منع کرنے کا آپشن نہیں ہوگا. اس لیے کہ اگر ہم نے منع کیا تو کہیں گے یار کماتے اتنے ہو اور مسجد میں ایک ڈھکن نہیں لگا سکتے ٹینکی کا. تو بھائی چاہے دینی معاملہ ہو, یہ دنیا داروں کو بھی لوگ نہیں بتاتے, دوستوں کو نہیں بتاتے. ان کو پتا اگر میں نے بتا دیا اپنے دوست کو تو یہ آ جائے گا پیسے مانگنے کے لیے, یہ آ جائے گا. اور ہم پہلے ہی حماقت کر چکے ہیں. میرے والد صاحب کی وراثت ملی تھی, میرے پاس بڑا پیسہ آ گیا تھا, میں نے بتا دیا جا کے میرے پاس اتنے پیسے ہیں. الحمدللہ تھوڑے دنوں میں اللہ کا بڑا فضل ہوا, زیرو پہ آگے کھڑا ہو گیا تھا. میں جس کو بتاتا تھا وہ آ کے کہتا تھا یار یہ کاروبار کے لیے چاہیے. بھائی کیسے دیں یار, ابھی تو خود بولا ہے آپ نے اتنے ہیں. اس میں داڑھی والے بھی تھے, بغیر داڑھی والے بھی تھے, نیک بھی تھے, برے بھی تھے, بانٹ بوٹ کے بالآخر زیرو پہ آ کے وہ اللہ نے پھر دوبارہ الحمدللہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. تو الحمدللہ پھر لوگ مجھے کہتے تھے یار آپ کے پاس بزنس کا تجربہ ہے. میں نے کہا بھائی الحمدللہ پہلے تجربہ نہیں تھا, پیسے تھے, اب تجربہ بہت ہے, پیسے نہیں ہے. اب بزنس کا میں نے کہا میرے پاس 10 سال کا تجربہ ہے. کپڑے کا بزنس میں نے کیا, آلو پیاز کا بزنس میں نے کیا. ایسے نہیں کہ ریڈیوں پہ, وہاں سے سبزی منڈی سے آلو پیاز ہول سیل پہ. آم کے پیٹیاں کا بزنس, 5 پتہ نہیں کتنا آم اٹھاتے تھے ہمارے نا, ہم لوگ ہمارے جو ملازم رکھے ہوئے تھے. آم کا بزنس ہم نے کیا ہے, پراپرٹی کا ہم نے کیا. میں نے کہا کون سا بزنس ہے جو میں نے نہیں کیا ہو بھائی, تجربہ بہت ہے, پیسہ سارا اس تجربے بھی. گاڑیاں پرانی خرید کے بیچنا, بائکیں پرانی خرید کے بیچنا, سارے بزنس ہم نے کیے میرے بھائی. تجربہ تو کہہ رہے کیا تجربہ, میں نے کہا تجربہ یہی ہے کہ اپنی پینٹ میں جو پیسے رکھے ہوئے اس کو کسی کو کبھی بھی مت دو, یہ تجربہ ہے. جو بزنس کرنا ہے خود ہی ریڑی لگا لو, ٹھیلے پہ بیچ دو. کسی کو ریڑی خرید کے بھی دی نا ٹماٹر کی, وہ ریڑی والا بھی تمہیں کما کے نہیں دے گا, سوپ سمجھ لو. وہ شروع میں جو اگر کما کے دے رہا ہے, بہت خطرناک آدمی ہے یہ اس لیے دے رہا ہے کہ یہ بیٹا بڑا ہاتھ مارنا چاہتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں ان سے 8-10 لاکھ روپے لے لیے, یہ کیا ہے بزنس, 10 کروڑ نکلواؤ. تو شروع میں لا کے دیتا رہے گا روزانہ. میرے ساتھ تو یہی ہوا ہے نا.
روزانہ اتنا پروفٹ آ رہا تھا، میں کہتا تھا یار اس سبزی والے سے، بھائی تو روز اتنا پروفٹ دیتا ہے، کل دے دے۔ کہہ رہا یار مفتی صاحب کسی کے پیسے میری جیب میں ہوں، مجھے نیند نہیں آتی کیونکہ میں سید ہوں، مجھے نیند نہیں آتی۔ کہتا تھا سید ہوں، پتہ نہیں تھا کہ نہیں تھا۔ تو میں نے کہا یار صبح دے تو، رات کو 12 بجے آ کے گیٹ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ او بھائی صبح دے دینا یار، سونے کا ٹائم ہے۔ نہیں بھائی مجھے نیند نہیں آئے گی۔ کیسا اعتماد، آتے آتے ہم میں بھی دیتے رہے۔ ایک دن ماشاءاللہ خیر یہ کہاں سے کہاں بات چلی گئی۔ تو والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، قرآن کہتے ہیں اپنی ایگریمنٹ کی مخالفت نہیں کرتے۔ مسلمان مالی معاملات میں ایک نمبر ہوتا ہے، لوگوں کی جیبوں پہ نظر نہیں رکھتا۔ آپ کا دوست، آپ کا بھائی اگر یہ بتاتے ہوئے ڈر رہا ہے نا کہ میری کتنی آمدن ہے، یہ آپ کے خراب ہونے کی علامت ہے۔ کس کے خراب ہونے کی علامت؟ آپ کے، یہ کماتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں اس کو آپ پر اعتماد نہیں ہے، یہ اس کے خراب ہونے کی نہیں، یہ کس کے؟ یہ آپ کے خراب۔ اس کو پتا ہے، بتا دیا تو پھر یہ لوٹنا کھسوٹنا شروع کر دیں گے۔ خیر جلدی سے ہم چلتے ہیں آگے۔ قرآن کہتا ہے اپنے ایگریمنٹ کو پورا کرتے ہیں، پھر قرآن ریپیٹ کرتا ہے والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نماز کو 2 دفعہ ریپیٹ کیا قرآن نے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان اصولوں پہ زندگی گزارو تو ہوگا کیا؟ انگریز کہتا ہے یہ ہوگا کہ لوگ آپ کو کہیں گے بہت نائس پرسن ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ بہت نائس پرسن۔ ہو سکتا ہے اگلے الیکشن میں آپ کھڑے ہو جائیں، ووٹ پھر بھی آپ کو نہیں ملے گی، کیونکہ ووٹ تو اسی کو ملیں گے نا جو پھینکے گا لمبی لمبی۔ انگریز اور کچھ نہیں کر سکتا، وہ کہے گا جب مر جاؤ گے تو اچھے کیا برا کیا سب کیا ہو گیا برابر۔ تو انسان کہتا ہے پھر لوٹ کھسوٹ میں ہی لگاؤ یار، کیا خیال؟ تو قرآن کہتا ہے اولئک هم الوارثون، یہ لوگ وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس، جو فردوس کے وارث بنیں گے، ہم فیہا خالدون، یہ بدلہ میں دوں گا، یہ انسان یہ حکومتیں نہیں دے رہی، تو جو میں بدلہ دوں گا جیسا میں ہوں بدلہ بھی ویسا۔